السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و اشرف المرسلین، نبینا و حبیبنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ فقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر ہے کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اپنی پاک کلام، اپنا آخری الہام قرآن مجید فرقان حمید سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دی ہے۔ اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام ہم سب کو اپنی مرضی کا مسلمان بنائے، اپنی مرضی کا مومن بنا دے۔ نبی محترم کا اسوہ حسنہ ایک ایسا لائے عمل ہے، ایک ایسا نصب العین ہے جو میرے لیے، آپ کے لیے، پوری امت کے لیے، بلکہ پوری انسانیت کے ایک ایسا زیادہ مستقیم ہے، ایک ایسا سیدھا رستہ ہے کہ جس کی مثال دنیا میں نہیں ملے گی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء اور رسل کے اختتام پر میرے اور آپ کے مرسل اور مرشد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، ان کی بعثت فرما دی اور فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اس میں شک نہ کرنا، بلا شک و شبہ تحقیق تمہارے لیے رسول کائنات کی ہستی میں بہترین نمونہ ہے، ماڈل، بلکہ رول ماڈل تمہارے لیے محمد الرسول اللہ۔ آپ کے اسوہ حسنہ کو جب ہم برڈز آئی ویو، ایک طائرانہ نگاہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہر جگہ امت کے لیے رہنما اصول متعین کر دیے گئے۔ آپ نے جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی اس میں گرامی سنا ہوگا۔ جناب انس ایک چھوٹے بچے تھے کہ ان کی والدہ نے، اماں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے انہیں وقف کر دیا، اور وہ رسول اللہ کے چھوٹے سے خادم تھے۔ ایک روایت کے مطابق 10 سال تک انہوں نے محمد الرسول اللہ کی خدمت کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دن اپنے گھر جانے سے پہلے انہیں کوئی کام بولا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انس، میں تمہیں جہاں بھیج رہا ہوں یہ بات کسی سے نہیں کرنی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ رسول کائنات نے انہیں جس جگہ بھیجا وہ کچھ لیٹ ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں خود پہنچ گئے اور دیکھا کہ انس کو جس کام کے لیے بھیجا تھا وہ تو اس کام کو کر چکنے کے بعد بچوں میں کھیل کود کر رہے ہیں، چھوٹا سا بچہ ہے، اب بچوں میں مشغول ہو گیا۔ تو آپ علیہ السلام نے انتظار کیا کہ جب یہ فارغ ہو جائے۔ جب وہ بچہ فارغ ہو گیا تو وہ پریشان ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا انتظار کر رہے ہیں اور میں یہاں
ٹائم ویسٹ کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ، آج کا دن تمہارا اپنی ماں سے ملاقات کا دن ہے، وقت پہ جاؤ اور اپنی ماں سے جا کے ملاقات کر کے مل کے اجازت لے کے پھر واپس آ جاؤ۔ تو جناب انس جب اپنی ماں کے پاس پہنچتے ہیں تو ماں تو پہلے انتظار میں ہے، آج کچھ ایسا اتفاق ہے کہ بچہ لیٹ ہو گیا ہے، اور بچہ جب لیٹ ہو جائے تو ماں اور باپ کا انتظار تو آپ بھی جانتے ہیں۔ تو ماں کہنے لگی کہ بیٹا انس، آج تو اتنا لیٹ کیوں آیا؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کے لیے بھیجا تھا۔ تو کہا کیا کام تھا؟ ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی کسی کام کے لیے بھیجے تو وہ کام کوئی دینی، مذہبی، اخلاقی، شرعی ہو سکتا ہے، تو ظاہر ہے کہ اگر یہ بچہ بتائے گا تو وہ بچے سے سیکھ لیں گی، تو آگے بتائیں گی کہ رسول اللہ کا یہ کام میرے بیٹے نے کیا۔ بچہ اگرچہ چھوٹا تھا، نابالغ تھا، اس نے فوری طور پہ جواب دیا، ماں ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راز ہے، اور میں کبھی بھی ساری زندگی یہ رسول اللہ کا راز کسی پہ افشا نہیں کروں، اپنی ماں کو بھی نہیں بتاؤں گا، راز ہے محمد رسول اللہ۔ ماں اتنی خوش ہوئی، اس نے کہا بیٹا مجھے فخر ہے کہ تو نے میرے نبی کے راز کو راز رکھا ہے، میں نے اس غرض سے تو پوچھا ہی نہیں ہے، وما ہوا علی الغیب بضنین، ہمارا نبی غیب پہ بخیل نہیں ہے، اللہ کی طرف سے جو وحی آتی ہے، وحی الہی، قرآن کی صورت میں وحی جلی آتی ہے، حدیث کی صورت میں وحی خفی آتی ہے، دل میں القاء ہوتا ہے، وہ تو امانت ہے لوگوں تک پہنچانا۔ سنو، جو بندہ میری حدیث کو یاد کرے، اللہ کے نبی نے فرمایا نذر اللہ عبدا سمع مقالتی فحفظها ووعاها وعداها او کما قال، فرمایا کہ جو میری حدیث سنے، اللہ اس کے چہرے کو ہرا بھرا رکھے، تر و تازہ رکھے، جو میری حدیث کو سنے، اسے یاد کرے اور اسے آگے لوگوں تک ایک امانت سمجھتے ہوئے منتقل کر دے دین مصطفیٰ کو، اللہ اس کے چہرے کو داغدار نہیں ہونے دے گا۔ دنیا میں بھی چہرہ کھلا رہے گا، مر کے بھی چہرہ کھلا رہے گا، قبر میں بھی چہرہ کھلا رہے گا، اور حشر کے میدان میں اٹھے گا بھی تو حدیث مصطفیٰ کی اس برکت سے اس کا چہرہ تر و تازہ ہوگا۔ تو کہا اماں وہ نبی محترم کا راز ہے، اور راز رسول کائنات کو مدینہ میں رہتے ہوئے سیکیورٹی کے معاملات بڑے سنگین تھے۔ رسول کائنات پورا عرب دشمن تھا رسول اللہ کا، دن رات رسول اللہ کو قتل کرنے کے منصوبے کیے جا رہے تھے۔ قریش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑے ہوئے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے اس شمع کو بجھا دیا جائے، اور اگر یہ شمع فیروزہ ہونے سے بجھ گئی تو اس کے سارے مقتدی بھاگ جائیں گے۔ اصل ہدف مقتدا اور پیشوا کو مارنا ہے، اس کو ختم کرنا ہے۔ جب کسی قوم کا لیڈر ہی مر جاتا ہے تو قوم تو پہلے ہی خواب خرگوش میں ہوتی ہے، قوم تو مری ہوئی سمجھی جاتی ہے۔ احد کے میدان میں صحابہ شکست کا شکار کیوں ہوئے تھے؟ آپ جانتے ہیں، حافظ صاحب بیٹھے ہیں، علماء اس چیز کو جانتے ہیں کہ بات معروف کر دی، قتل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، شیطان نے یہ معروف کر دیا کہ محمد قتل ہو گئے۔ صحابہ نے جب سنا تو انہوں نے ایک چہرہ دیکھا، وہ رسول اللہ لگ رہے تھے، وہ شہید ہو چکے تھے۔ انہوں نے کہا کہ واقعی ہم نے دیکھا ہے رسول اللہ کو شہید ہوئے، خون میں لت پت تھے، لیکن وہ رسول اللہ نہیں تھے، اللہ کے نبی کے ہم شکل ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب کسی جنگ کے اندر، جنگ و جدال کے اندر بندہ خاک اور خون میں تڑپ رہا ہوتا ہے تو پھر اس طرح غلطی لگ جاتی ہے، چہرے پہ گرد و غبار ہے، خون جمع ہوا ہے، تو ان کو رسول اللہ کے چہرے کے مشابہ تھے۔
تو کئی صحابہ کی نظر پڑی، انہوں نے کہا کہ واقعی اللہ کے رسول شہید ہو گیا، بھاگو چلو چھوڑو، جس دین کے لیے محمد مصطفیٰ ہماری کمانڈ کر رہے تھے اب وہ آقا ہی نہیں رہے، ہم کس کے لیے لڑیں گے؟ تو وہ سارے کے سارے پشت کھا کے بھاگنے لگے۔ اس عالم میں رسول کائنات زخمی ہو چکے تھے، شدید زخمی تھے، سامنے والے ایک دو تین چار دندان مبارک ٹوٹ چکے تھے، اور ٹوٹنے کا مطلب ٹوٹنا ہوتا ہے، جڑ سے نہیں نکلے تھے۔ جس طرح چاروں کے چاروں دان جڑ سے نکال دیے جائیں تو حلیہ ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے، اور جب دان تھوڑے تھوڑے ٹوٹ جائیں تو حلیہ مختلف ہوتا ہے۔ رسول کائنات کے دانت جڑ سے نہیں نکلے تھے، ٹوٹ گئے تھے پتھر لگنے سے۔ اس کیفیت میں اللہ کے رسول غار میں پڑے ہوئے، صحابہ آپ کا دفاع کر رہے ہیں، رسول کائنات علیہ السلام کے ساتھ جناب صدیق زخمی ہیں، عمر فاروق زخمی ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہاں بیٹھے ہوئے کفار کی چہ میں گوئیاں، ان کی نعرے باسیاں، اور حبل کی جے، لات کی جے، منات کی جے آوازیں سن رہے۔ تو جب قائد اور لیڈر موجود نہیں ہوتا، پیچھے ہٹ جاتا ہے یا دنیا سے چلا جاتا ہے، تو اس کا مشن بھی اس کے ساتھ ہی چلا جاتا ہے۔ آپ نے سیاستدانوں کے بڑے بڑے نام سنے، بڑے بڑے سیاستدان آئے، لیکن جب ایک بندہ گیا تو اس کی جماعت بھی گئی، اس کی تنظیم بھی گئی، وہ چیز نہیں رہی، کئی ٹکڑی میں لوگ بٹ جاتے۔ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنگین سیکورٹی کے معاملات تھے، جاسوس آتے تھے، کوئی کہتا تھا محمد رسول اللہ کو گرفتار کر کے لے آئیں گے، کوئی کہتا تھا میں چھپے ہوئے میں وار کر دوں گا، کوئی کہتا تھا نماز پڑھتی اس کی میں گردن کاٹ دوں گا۔ تو کئی راز کی چیزیں تھی نا محمد رسول اللہ کے، اور یہ چھوٹا سا بچہ جو گھر میں تھا معتمد علیہ، یہ طفل رسول اللہ کی خدمت میں لگا ہوا، اس نے اپنی ماں کو کہا ماں مجھ سے محمد رسول اللہ کا راز نہ پوچھنا۔ اماں نے اپنے بیٹے کو سینے سے چمٹایا اور تھپکی دیتے ہوئے کہا بیٹا میں تمہیں یہی کہوں گی کہ ساری زندگی میرے آقا کے راز کو ظاہر نہیں کرنا۔ میں نہیں پوچھتی، کبھی نہیں پوچھوں گی، لیکن ایک وعدہ کرو اپنی ساری زندگی محمد رسول اللہ کی اس راز کو لیک نہیں کرنا۔ نہیں کیا بچے نے راز لیک۔ المجالس بالامانہ، مجلسوں کی بات امانت ہوتی ہے۔ آج ہماری نوازوں میں، مساجد میں، جماعتوں میں، تنظیموں میں، ملکوں میں اختلاف کا سبب کیا ہے؟ امانت کو ہم امانت رکھنے سے قاصر ہو چکے ہیں۔ مجلسوں کی بات امانت ہوتی ہے، لیکن ہمارے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے۔ ہمیں درس دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن نے کہا وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ، اور تم بارڈر پہ بیٹھے ہوئے ہو، اس بارڈر کے پرے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ ان کے لوگ تمہارے اندر پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تمہارے اندر ان کے سننے والے موجود ہیں۔ اپنی آنکھوں سے کام لو، کانوں سے کام لو، اپنی زبان کا استعمال کب کرو، لیکن ہم آنکھوں سے کام لینے والے لوگ نہیں ہیں، کانوں سے سننے والے نہیں ہیں۔ اپنی زبان کو ہم نے 6 فٹ کیا ہوتا ہے ہر جگہ۔ رسول کائنات نے فرمایا بولو تو اچھا، اگر نہ خاموش رہو، من صمت نجا، جو خاموش رہا نجات پا گیا۔ یہی زبان ہے جس کے بارے میں رسول کائنات نے فرمایا تھا کہ یہی زبانیں ہیں جو انسان کو اوندے منہ جہنم میں لے جائیں گی۔ تو جناب معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا یہ زبان یہ ہمیں جہنم میں لے جائے گی؟ آپ نے فرمایا ثقلت قومک یا معاذ، معاذ تیری ماں تجھے گم پائے، یہی وہ زبان ہے۔ کف لسانک، اس کو بند رکھ اس کو۔ بڑی کو قیمتی بات ہو تو پہلے تول پھر بول، ہم بول کر پھر تولتے ہیں، ساری زندگی معافیاں مانگتے ہیں لوگوں سے، معذرتیں کرتے رہتے ہیں، اس لیے کہ ہماری زبانیں کنٹرول میں نہیں ہیں۔
क्यों बार बार हमें माफिया मांगनी पड़ती हैं कि हम इधर से सुनते हैं उधर चला देते हैं, उधर से सुनी उधर चला दी। रसूल कायनात का इरशाद गिरामी आप सब जानते हो, बिलखुसूस अहलुल हदीस तो जानते हैं। आपने फरमाया कि किसी बंदे के झूठा होने के लिए काफी है कि सुनी सुनाई बात को आगे कर दे। हम किस बात की तहकीक कर रहे हैं? किसी की भी नहीं, 1% भी नहीं। भाई भाई का गला काट रहा है, दोस्त दोस्त का गला काट रहा है, जमातों और तंजीमों में एक दूसरे के साथ रस्साकुशी, टांगे खींची जा रही हैं। खींचना तो दूर की बात है, टांगे तोड़ी जा रही हैं एक दूसरे की। आज इस मिंबर पे तौहीद का आवाज बड़ा होता है, इस मिंबर पे नमाज के लिए कहा जाता है, रोजे के लिए कहा जाता है, हज और उम्रे की दावत दी जाती है, तमाम इस्लाम के फंडामेंटल्स बयान किए जाते हैं, जुजियात पर बात होती है, लेकिन अखलाकियात के हवाले से बात होती जरूर होगी, लेकिन जितनी डोज हमें चाहिए वो नहीं मिलती। ये कोरोना आया, आपने एक वैक्सीन लगवाई, दूसरी लगवाई, यूके में तीसरा बूस्टर लगवाना भी लाजम करार दे दिया। जिसने बूस्टर नहीं लगाया वो ट्रैवल नहीं कर सकता। कि पहली 2 डोजें ज्यादा आपकी बॉडी के लिए हेल्पफुल फेवरेबल होंगी, जब तीसरा बूस्टर लगेगा। कितना यहां बूस्टर लगाए? कोई भी तो नहीं। जो बीमारी जिस कदर इंसान के जिस्म में घर करती है उसकी उतनी ही कीमोथेरेपी की जाती है, उतनी ही उसे वैक्सीन दी जाती है, उतना ही उसका इलाज सख्त किया जाता है। आज मेरे अंदर, आपके अंदर, इस उम्मत के अंदर, इस जमात के अंदर सबसे ज्यादा कमजोरी बड़ी यह है कि हमारी जुबानें हमारे कंट्रोल में नहीं है। रसूल कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब सुबह होती है, सही हदीस, अकल तो नहीं मानती इस हदीस को, लेकिन ईमान मानता है ना, अकल नहीं मानती। आपने फरमाया जुबान जिस्म के सारे आज़ा उसके आगे हाथ जोड़ते हैं, मन्नत करते हैं, समाजत करते हैं। अब हाथ भी जुबान के आगे मन्नत कर रहे हैं, तेरी मेहरबानी। पांव भी, आंखें भी, कान भी, नाक भी, दांत भी, पूरा जिस्म जुबान के आगे हाथ जोड़ता है। सबब क्या? आप कहेंगे किस तरह हाथ जोड़ते हैं? हमें तो पता नहीं है, लेकिन हमें पता है हाथ जोड़ते हैं क्योंकि मदीने की सरकार मोहम्मद मुस्तफा ने कह दिया। अल्लाह ने तो आसमान को आवाज दी थी, जमीन को बुलाया था, क़ालता अतैना ताईन, दोनों ने कहा, जमीन बोली, आसमां बोले, अल्लाह हम हाजिर हैं, हुक्म करो, हम हुक्म के गुलाम हैं। जमीन की बातें अल्लाह जाने, आसमान की बातें अल्लाह जाने। क़यामत का दिन होगा ना, ये हाथ बोलेंगे, पांव बोलेंगे, और जब हाथ और पांव बोलेंगे तो इंसान कहेगा, लिमा शहीदतुम अलैना, तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाए, तुम मेरे ऊपर ही गवाह बन गए हो। हाथ बोल के कहेंगे हमने ये किया, पांव बोलेंगे हमने ये किया, जिस्म का चमड़ा चमड़ा, ये रोने बोलेंगी, थाइज बोलेंगी हमने ये किया। और इंसान उन्हें कहेगा, लिमा शहीदतुम अलैना, मेरे ऊपर गवाही क्यों देते हो? बड़ी मार पड़ने वाली है। किसने कहा बोलो तुम्हें? तो वो अजाब बोल के इंसान को कहेंगे, अंतकनल्लाह कुल्लज़ी, अंतकनल्लाहुल्लज़ी अंतक कुल्ल शै। हम क्यों ना बोले? जिसने पैदा किया था उसने हुक्म दे दिया बोलो, हमने बोलना शुरू कर दिया। जुबान को बोलने का किसने हुक्म दिया? अल्लाह अगर हाथ को कुव्वत गोयाई दे दो, हाथ बोलेगा। जुबान को कुव्वत गोयाई दे दे, जुबान बोलेगा। रसूल कायनात ने फरमाया, पहली कौमों में एक आदमी था, उसने अपने बैल के ऊपर कुछ बोझ लादा, वजन लाद दिया उसके ऊपर। तो बैल उससे बातें करने लगा। बैल ने उससे कहा, ओ खुदा के बंदे, कुछ अल्लाह का खौफ कर, मैं जिस काम के लिए हूं मुझे उसी काम के लिए रखो, मैं बात बर्दारी वाला जानवर नहीं हूं। कोई घोड़ा लाओ, गधा लाओ, ऊंट लाओ, मेरे ऊपर क्यों तूने ये सामान रखा हुआ है?
کس کا فرمان ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ دوستو، بیل کو کسی نے بولتے تو نہیں سنا، لیکن رسول کائنات کی زبان نے جو کہہ دیا، اللہ کی قسم پوری کائنات بھی مل جائے محمد کی بات میں شک نہیں ہے۔ ایک بندہ تھا کوئی سائنسی مزاج کا، وہ درمیان میں بول اٹھا۔ رسول کائنات کے مدینہ میں سارے لوگ تھے، کلمہ پڑھنے والے بھی تھے اور ایسے کلمہ گو بھی تھے جن کے لیے قرآن نے کہا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ وہ ایک بولا، ایمان والا تو نہیں بولتا نا، لیکن جس کے ایمان میں کمزوری تھی، جس کا ایمان ویک تھا، وہ کمزور ایمان والا بولا۔ اس نے کہا ہے رسول اللہ کیا بیل بھی باتیں کرتا ہے؟ تو آپ نے یہ نہیں کہا ہاں بیل باتیں کرتا ہے، میں نے کہہ دیا میں اللہ کا نبی ہوں، بولتا ہے، بات کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا مجھ سے نہ پوچھ بیل بات کرتا ہے کہ نہیں کرتا، تیرے جیسے اور انسان بھی ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، پوچھتا ہے ابو بکر سے پوچھ، عمر سے پوچھ کہ بیل باتیں کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے۔ بتایا یہ کہ وہ ایمان والے ہیں، وہ تائید کریں گے کہ جب محمد رسول اللہ نے کہہ دیا تو پتھر بول پڑتے ہیں، بیل تو پھر بیل ہے۔ یہ بتایا گیا ابو بکر سے پوچھ، عمر سے پوچھ، عثمان سے پوچھ، علی کے پوچھ۔ دین میں عقل مارنے والوں اور دین کو اپنی عقل نارسا پہ چڑھا کے باتیں کرنے والوں، عقل نہیں مانتی۔ عقل کیسے مانے گی؟ بغیر عمد ترونہا، عقل تو یہ بھی نہیں مانتی اللہ نے بغیر پلرز کے آسمان کھڑا کیا ہوا ہے، آپ ایک چھوٹی سی چھت مجھے بغیر کسی سپورٹ کے کھڑی کر کے دکھائیں، عقل تو نہیں مانتی۔ عقل تو نہیں مانتی کہ اقتربت الساعۃ وانشق القمر۔ قرآن کہتا ہے رسول کائنات کے سچے معجزے کو، آقا علیہ السلام قیامت قریب آ گئی، چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ رسول کائنات سے جب یہ مطالبہ کیا جاتا ہے اور کفار مکہ اللہ کے نبی کو کہتے ہیں اگر تو سچا اور سچا نبی ہے تو آج چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھا دے تو ہم تجھے سچا نبی مان لیں گے۔ آسمان سے آواز آئی میرے نبی انگلی اٹھاؤ، 14ویں کا چاند ماہ کامل بدر منیر آسمان پہ چڑھا ہوا پوری آب و تاب سے چمک رہا ہے۔ رسول کائنات نے اپنی انگلی کا یوں اشارہ کیا، صحابہ کہتے ہیں ہم نے چاند کے دو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھے، ایک اس طرف اور ایک بوک بیس کے پہاڑ کی دوسری طرف نیچے اتر گیا، ہر طرف اندھیرا ہو گیا۔ اور پھر تھوڑی دیر کے بعد چاند کے ٹکڑے پھر اٹھے اور دوبارہ جڑ گئے، وہ نیچے اترے واپس آئے، اور ابو جہل عتبہ و شیبہ دیکھ کے کہنے لگے ہاں آج ہمیں تیرے اوپر یقین ہو گیا ہے کہ تو اتنا بڑا جادوگر ہے، پہلے تیرا جادو زمین پہ چلتا تھا، آج آسمان پہ بھی تیرا جادو چل گیا۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اہل حدیثو، ہم یہی تو کہتے ہیں دن رات، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں۔ رسول کائنات رو رو کے اپنے چچا کو کہہ رہے تھے ابو طالب کو، محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، میرے لیے جان جوکھوں میں ڈالتا ہے ابو طالب، اے علی کے باپ تیرا چھوٹا سا بیٹا کمسن پتلی ٹانگوں چھوٹے قد والا میرے اوپر اسلام لے آیا، تو اتنا بڑا میرا محب ہونے کا دعوے دار بھی اسلام نہیں لاتا۔ تقل لا الہ الا اللہ یا عمی، تقل لا الہ الا اللہ فی اذنی، اونچی نہ کہو، میں اپنا کان تیرے منہ کے اوپر رکھ دیتا ہوں، خدا کے لیے آہستہ ہی سے کلمہ پڑھ دو، کیونکہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے، اور محمد کریم جیسا بڑا محسن کون ہو سکتا ہے؟ ساری زندگی تیرے میں احسان ہے میرے اوپر چچا، میرے کان میں کلمہ پڑھ دے، احاجونک ربی، میں قیامت کے دن اپنے رب کو ریکویسٹ کروں گا، اپنے رب سے بات کروں گا، اللہ عام دنیا کلمے کی گواہ نہ صحیح، ابو طالب چچا کے کلمے کا محمد تو گواہ ہے۔
مجھے امید ہے کہ میرا اللہ مجھے رسوا نہیں کرے گا۔ جب اس محبت سے آنسو بہا کے کہا چچا کو تو اس نے کہا بھتیجے سب ٹھیک ہے، لیکن لولا الملامہ، ملامت مارتی ہے، برادری کا بت مارتا ہے۔ یہ برادریاں بت ہیں، یہ کرسیاں بت ہیں، یہ جماعتیں بت ہیں، یہ گروہ، یہ سیاسی گروہ بت ہیں جو حق کے رستے سے روکتے ہیں، جو ہمیں دین کے رستے سے روکتے ہیں۔ کہا برادری کا بت ہے تو پھر کیا ہوا؟ اس نے آخری ہچکی لی اور دنیا سے چلا گیا۔ رسول کائنات کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ آپ پیچھے پلٹ آئے، آسمان سے یہی آیہ مبارکہ اتری تھی۔ اس کا شان نزول بعض مفسرین نے یہی لکھا ہے، ابھی آپ نے سنی، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، جسے آپ پسند کریں، جو آپ کو محبوب ہو، آپ اسے ہدایت دے لیں۔ آپ اسے ہدایت دے سکتے، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اسی لیے تو ہم نماز میں کہتے ہیں اہدنا الصراط رسول اللہ بھی کہا کرتے تھے اہدنا الصراط ابوبکر صدیق بھی کہا کرتے تھے اہدنا الصراط المستقیم، عمر فاروق، عثمان غنی، حیدر کرہ، تمام صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اولیاء، اتقیاء، اصفیاء، تمام ائمہ حدیث کیا کہا کرتے تھے؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ دوستو، سیدھے رستے کی محتاجی انبیاء کو بھی ہوتی ہے، وہ محتاج ہوتے ہیں اللہ سے سیدھا رستہ مانگنے کے، ہدایت مانگتے ہیں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اللہ فرماتے ہیں رسول بھی اس چیز پہ ایمان لے آیا جس چیز پر ایمان لانے کو پوری دنیا کو کہا جا رہا ہے۔ پہلے رسول ایمان لایا، اس کے بعد اس نے کہا قولوا لا الہ، جب وہ اس پہ ایمان لے آیا، اس نے مان لیا لا الہ الا اللہ، اب اس کی دعوت کے لیے وہ گھر سے باہر نکلا۔ تو دوستو، عرض کر رہا تھا کہ رسول کائنات قائد تھے، لیڈر تھے، مرسل تھے، مرشد تھے، مسلح امامت پہ تھے، تو صحابہ کو زور تھا۔ کہتے ہیں کہ جب بڑی سخت جنگ ہوتی، اللہ کے نبی کا دفاع کرتے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان بھی لاؤ اور مدد بھی کرو، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّ، اس کی مدد بھی کرنی ہے، مدد تو کرنی ہے، لیکن صحابہ سنیے، وہ کہتے ہیں کہ جس جنگ کے اندر ہم سمجھتے کہ ہماری خیر نہیں ہے، جس جنگ کے اندر سمجھتے یہ بے رحم دشمن ہمارا ملیا میٹ کر جائے گا سب کچھ، تو ہمیں جس ہستی کا سہارا ہوتا تھا زمین پر، جس ہستی پر اعتماد ہوتا تھا، وہ سب سے زیادہ شجاع، دلیر اور بہادر ہستی محمد رسول اللہ۔ حنین کے میدان میں جب سارے بھاگ گئے، بڑا سخت حملہ ہوا، فتح مکہ کے بعد ایک ایسی لڑائی کہ جس میں مسلمان 12,000 کا لشکر لے کے نکلے تھے، اور ان میں سے بعض کے دلوں میں یہ بات آ گئی، دل پہ غبار آ ہی جاتا ہے، انسان ہے، تقاضۂ بشری ان میں بھی تھا۔ صحابہ کے دل میں یہ بات آئی، جب 313 تھے تو ہم نے کشتوں کے پشتے لگا دیے تھے، آج تو 12,000 ہیں، کون ہے ہماری مدد کر، کون ہے جو ہمیں شکست دے، اور کون ہے جو اس وقت ہماری ٹکر کا ہو؟ اللہ تعالی نے سارا پانسا ہی پلٹ دیا۔ دوستو، زندگی میں بڑے بڑے گناہ ہوئے، ہو جاتے ہیں انسان سے، لیکن ایک ایسا گناہ، تکبر، بڑائی، اپنی کبریائی، اللہ فرماتے ہیں کبر رائی والی زوادائی، تکبر میری چادر ہے اور عزت میری عبا ہے۔ فرمایا جو میری چادر میں ہاتھ ڈالے گا، جو تکبر کرے گا، دنیا میں بھی ذلیل کر دوں گا اور آخرت میں بھی اونڈے منہ گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دوں گا۔ تکبر نہ کرنا، خدا را اپنی لائف میں اپنی زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہ کہنا جس کے اندر فخر، میں نے یہ کیا، کون ہے باہر آئے دیکھتا ہوں، تو کون ہے، تیری اوقات کیا ہے، میری اوقات کیا ہے، میری حقیقت کیا ہے، آپ کی حقیقت کیا ہے۔ ہر گناہ ہو جاتا ہے،
لیکن رائی کے برابر بھی جس کے دل میں تکبر ہوا، رسول کائنات فرماتے ہیں وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ اللہ اس بدترین گناہ سے ہمیں محفوظ فرما، اللہ تکبر جیسے بدترین گناہ سے ہمیں محفوظ فرما۔ اللہ تجھے تیری عصمت کا واسطہ ہے، ہمارے اندر عجز و انکساری پیدا فرما، ہمارے اندر عزت پیدا فرما، اور تکبر جیسی لعنت سے ہمیں محفوظ فرما۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میدان میں اکیلے رہ جاتے، 12,000 کا لشکر، اتنی تیر اندازی ہوئی، مسلمان تتر بتر ہو گئے اور کوئی بھی میدان میں نہ رہا، 12,000 والے شکست میں بدل گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ صورتحال دیکھی، کوئی بھی میدان میں نہیں ہے، اپنی خچر کے اوپر سوار ہوئے، ہاتھ میں تلوار لی اور پورے زور کے ساتھ ایک روایت پہ اپنے گھوڑے کے اوپر سوار ہوئے۔ جس طرف دشمن کے تیر آ رہے تھے، جس طرف تیر انداز کھڑے تھے، تلواریں چلانے والے کھڑے تھے، اللہ کے رسول پوری قوت کے ساتھ اپنا جانور دوڑاتے اس طرف گئے اور پورے جوش میں آ کے کہا، انا النبی لا کذب، انا عبد المطلب۔ انہوں نے کہا میں اللہ کا سچا نبی ہوں، عبد المطلب کا بیٹا ہوں، آج میدان چھوڑ کے نہیں جانے والا، اگر کوئی مائی کا لال ہے تو محمد کے مقابلے میں آئے۔ جب صحابہ اکرام نے رسول کائنات کو تنے تنہا بے رحم دشمنوں کے سامنے ڈٹا ہوا دیکھا، سارے ہی پلٹ کے آگے اور سب نے کہا جب جنگ کے اندر آندھی جل جاتی ہے تو تحفظ محمد مصطفیٰ ہوتا ہے۔ آج بھی لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نبی پاک کے ناموس کا تحفظ کرتے ہیں، میرا نقطہ نظر مختلف ہے۔ کوئی رسول کائنات کے ناموس کا تحفظ کون کرے گا؟ لبیک والے کریں گے، آپ کریں گے؟ یہ سارے اپنے اپنے سیاسی سٹنٹ ہیں جو چلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تیرا کھاواں تے تیرے نام دے گیت گاواں، یا رسول اللہ کھا، کھیر کھا، رسول کائنات کے نام کا کھاؤ، کماؤ، انڈسٹریاں چلاؤ، تمہیں کی ہو دعوت و ارشاد کی مسند کی امی، تم نے نام رسالت پہ کمائی کی ہے اور لے کے سیدۃ زہرا کی چادر کا سہارا ابو سفیان کے پوتے کی گدائی کی ہے۔ تم نے دنیا کمائی ہے رسول کے نام پہ، عہدے لیے، ٹکٹیں لی، آگے بڑھو، دنیا بناؤ، کرسیاں لو، اسمبلیوں میں جاؤ، اور جو محمد رسول اللہ کے غلام ہوتے ہیں وہ تو ظاہر بھی نہیں ہونے دیتے۔ تم رسول کائنات کا تحفظ کر سکتے کیوں؟ دلیل انا کفیناک المستہزئین، اللہ فرماتے ہیں جو تیرا حجب اڑائے، تیری گستاخی کرے، اس سے لڑنے کے لیے آسمان کا رب ہی کافی ہے۔ رب لڑ رہا ہے اور مسلمانوں آج تمہیں ڈیفینڈ کر رہا ہے، نام نامی اور اسم گرامی محمد۔ پوری دنیا میں جہاں خوف طاری ہو جائے نا آپ کے اوپر، اللہ اکبر کہہ کے ایک نام لے لینا، محمد الرسول اللہ۔ اگر کوئی کافر آپ کے سامنے ٹھہر جائے تو مجھے پکڑ لینا۔ رسول کائنات کے نام میں قوت ہے، آپ کے کام میں قوت ہے، آپ شجاع تھے، دلیر تھے، بہادر تھے، اس لیے امت کو یہ دعا سکھلایا کرتے تھے، پڑھا کرو اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وغلاء الدین وقہر الرجال۔ اللہ مجھے بخیلی سے بچانا، مانگتا پھروں، کہ مجھے دینے والا بنا، ایسے کرنے والا بنا، ایسے کرنے والا نہ بنا۔ اے اللہ مجھے کنجوسی اور بخل سے بچا اور جبن سے بھی بچا۔ اے اللہ مجھے بزدلی سے بچا۔ مومن بزدل ہو سکتا ہے لیکن رسول کائنات نے فرمایا کہ ایمان کا اصل تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے دین کا معاملہ آئے تو پہاڑوں کی طرح ڈٹ کر جم کر کھڑا ہو جائے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ رسول کائنات کا نام نامی ایک قوت کا نام ہے، ایک دلیری کا نام ہے، شجاعت کا نام ہے، عدالت کا نام ہے، صداقت کا نام ہے، شرافت کا نام ہے، محمد الرسول اللہ۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ۔
تو بات پھر واپس آتی ہے، بیٹے انس میرے نبی کے راز کو راز رکھنا، کسی کو نہیں بتانا۔ تو انس کہتے ہیں کہ مجھے خوشی ہوئی کہ میں نے نبی پاک کے راز رکھے ہوئے ہیں، میں مر بھی جاؤں گا، قیامت آ جائے گی، لیکن نبی کے راز کسی کو بتا سکتا۔ یہ تھے محبت کرنے والے رسول کائنات سے، محبت کی ہر درجہ کی۔ میں ایک اور بچے کا ذکر کرنے لگا ہوں، نامی اس میں گرامی ان کا ربیہ کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ربیہ بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بچہ انس بھی رسول کائنات کی خدمت کیا کرتا تھا، اور ایک اور بچہ بھی ذرا بالغ تھا، بڑا تھا۔ رات کو رسول کائنات جب تہجد کے لیے اٹھتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھنے سے پہلے پانی کا لگن لے کے مصطفیٰ کے دروازے پہ کھڑا ہوتا تھا۔ وہ جن کا عشق صادق ہو وہ یوں فریاد کرتے ہیں، منہ پہ مورے خاموشی دلوں میں یاد کرتے ہیں۔ راتیں جاگتی ہیں، راتوں کو اٹھ جاتے ہیں، اور ہاتھ کچھ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، کوئی بھی ہو، کچھ آتا نہیں ہاتھ پہ آہ سحرگاہی۔ جو رات کو نہیں اٹھتا، جو رات کو ٹھنڈی آہیں نہیں بھرتا، اللہ سے توبہ استغفار نہیں کرتا، رات کو غفلت کی زندگی مرا پڑا رہتا ہے، وہ بیکار آدمی ہے۔ اٹھو اس وقت، صلو باللیل والناس نیام، جب لوگ اپنے بسترے گرم کر کے سوئے ہوئے ہوتے ہیں، اٹھ جا، وضو کر، نہانے کی ضرورت ہے، نہا لے، گرم ہے، ٹھنڈا ہے، نہا کے مصلی پہ آ۔ اگر تجھے ایمان کا مزہ نہ آیا تو میں ذمہ دار ہوں۔ اپنے ایمان کو ٹیسٹ کر، اپنے ایمان کو دیکھنا ہے تو خود دیکھ، تیری عبادت میں لطف آئے گا۔ راتوں کو جاگنے والے، قرآن کہہ رہے، کوئی شعر ہی نہیں ہے صرف اقبال کا، اقبال روڈ پہ بیٹھ کے اقبال کا شعر ہی نہیں سنا رہا، نہ چھوٹے جن سے لندن میں بھی آداب سحرگاہی۔ جو بندہ لندن پکڈلی سرکس کے اس گندے ماحول میں اس وقت بیٹھ کے بھی تہجد کے وقت اٹھ کے اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کا ولی ہے نہیں تو اور کیا ہے۔ بازاروں میں بیٹھنے والے جانتے ہیں کہ ولایت بعض اوقات بازار میں مل جاتی ہے۔ ان آنکھوں کو اللہ کے سپرد کر دو کہ اللہ یہ تیری امانت ہے، میں ان میں خیانت نہیں کروں گا۔ بازار اگرچہ سب سے بری جگہ ہیں، آپ کی دکانیں ہیں، آپ کے کاروبار ہیں، آپ تاجر ہیں، بازاروں میں بیٹھتے ہیں، اس امانت میں خیانت نہ کر کے دیکھو۔ بازار میں اپنی نگاہوں کو سنت کے مطابق جھکا دو، اللہ تمہیں بازار میں بیٹھے ہوئے ولایت کے درجوں پہ فارغ کر دے گا۔ ولایت تو بازار میں مل جاتی ہے، نہ ملے تو مسجد میں نہ ملے، نہ ولایت ملے تو مصلی امامت پہ نہ ملے، ولایت نہ ملے تو ملتزم پہ کھڑے ہو کے بھی نہ ملے، نہ ملے تو حجر اسود کو لمس کرنے اور بوسے دینے سے بھی نہ ملے۔ اجعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام، مسجد حرام کی صفائیاں کرنے والے، حاجیوں کو ستو بلانے والے، انہیں فری اپنے گھروں میں رکھنے والے، اللہ نے سارے کے سارے ددکار کے پھینک دیے کہ جاؤ، اگر تم میرے محمد کی نہیں مانگتے تو میں تمہیں گلیوں کا کوڑا کرکٹ بنا کے جہنم میں پھینک دوں گا۔ دوستو، اسوہ رسول، سنت رسول کی قدر کرو، اس کا اطلاق آنکھوں کے ذریعے ہو، کانوں کے ذریعے ہو، زبان کے ذریعے ہو۔ تو جناب کھڑے ہیں پانی کا لگن ہاتھ میں لے کر، ربیہ کھڑے ہیں، روز آتے ہیں، ایک دن نہیں آتے، روز آیا کرتے ہیں نا۔ اللہ کے نبی کو اتنا پیار آ گیا اس بچے کے اوپر، آپ نے فرمایا ربیہ کچھ مانگ لو یار، آج مانگو۔ اور مجھ سے کیا مانگنا ہے، انتم الفقراء الی اللہ، تم سب اللہ کے در کے فقیر ہو، میں اللہ سے فریاد کر سکتا ہوں، تم مانگو، میں اللہ سے لے کر دے دیتا ہوں، تمہیں ابھی مانگ لو۔ تو جناب ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سنا کہ محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں کچھ مانگو، آج دنیا کو امیر بندہ کہے کچھ مانگو تو بندہ سب سے پہلے ذہن میں آئے گا کہ ہاں، اس کو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں $1 ارب دے دو یار، ذہن میں آتا ہے نا۔ اے کوئی وٹی سونا ہی دے دے، کوئی اور چیز، ہماری نسلیں کھاتی رہیں گی، فارغ بیٹھے رہیں گے، چلو اللہ کے راستے میں بھی دیں گے، لیکن سب سے پہلے خیال مال پہ آتا ہے، مال مانگ لو، زمین مانگ لو،
کوئی ٹاؤن پہ لینا ہے تو کوئی 2 مرلے کا پلاٹ ہی ملک صاحب کو مانگ لو، لے لو۔ اللہ اکبر۔ جناب ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اس کے مدفن پہ اربوں رحمت نازل فرما، یہ رسول کائنات کی خدمت رہنے والے 10 سال 12 14 سال کے بچے کیا سیکھ گئے؟ شمع رسالت کے پروانوں نے کیا کچھ نہیں پایا مصطفیٰ سے؟ جانتے ہیں کہ جو میں کہوں گا، ابھی ہاتھ میرے لیے آدھی رات ہے، ابھی اذان فجر بھی نہیں ہوئی، ہاتھ مصطفیٰ کے اٹھیں گے، اللہ خالی واپس نہیں کرے گا۔ جب انہوں نے کہا ہے مانگ لو مل جائے گا، اس کا مطلب ہے اندر میسج آ چکا ہے، الہام ہو چکا ہے، ربیہ جو مانگتا ہے اسے دے دو، مجھ سے مانگ کے دو۔ رسول وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ، رسول اپنی مرضی سے بولتے نہیں ہیں، آج بولا ہے اللہ کی مرضی سے بولا ہے، ربیہ مانگ تو لو۔ تو ربیہ جواب میں کہتے ہیں مرافقتک فی الجنہ، مجھے جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ رسول کائنات نے بڑے تعجب سے دیکھا کہ اتنا یقین جنت پر، اتنا ایمان اور اتنی محبت مجھ سے کہ مرنے کے بعد بھی تیرے ساتھ ہی قبر کھلے میری اور تیرے ساتھ ہی جنت میں چلا جاؤں۔ آپ نے ایک بار پھر فرمایا ربیہ کچھ اور مانگو، یہ تو مانگ لیا، کچھ اور مانگو۔ وہ دوبارہ کہتے ہیں مرافقتک فی الجنہ، جنت میں آپ کی ہمسائیگی چاہتے ہیں۔ رسول کائنات سنا آپ نے، حدیث سنتے رہتے ہیں، جو بات آپ کرتے تھے کتنی بار کیا کرتے تھے؟ 3 بار کیا کرتے تھے۔ سننے والے کو اسپر ہو جائے، یاد ہو جائے۔ ہمارے ہاں تو یہ بنا ہوا ہے جو خطیب دوسری والی گال کرے تو انہوں خطیب ہی نہ منو، اگر وہ خطیب اپنی تقریر میں 2-3 بار وہی بات دہراتا ہے تو وہ تو خطیب ہی نہیں ہے۔ یہ دنیا کے پیمانے ہیں، میرے آقا کا پیمانہ کچھ اور ہے۔ تیسری بار پھر پوچھا مانگ لو، کچھ اور بھی تو مانگو۔ اس نے کہا اللہ کے رسول کچھ نہیں، مرافقتک فی الجنہ، مانگ لیا ہے نا جو مانگنا تھا، سوچ کے مانگا ہے، رفاقت مانگی ہے آپ کی کہ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، سب کچھ نامکمل ہے۔ رسول کائنات علیہ السلام کے ہاتھ اٹھ کے آپ فرمایا اللہ ربیہ کو قیامت کے دن میرے ساتھ جنت میں جگہ عطا فرما۔ دعا قبول ہو گئی، لیکن ساتھ جو بات کی تھی وہ بات بھی آپ سن لیں، اور وہ نسخہ انہی کے لیے نہیں تھا۔ امتیوں آپ کو مبارک ہو، یہ بات کیٹیگوریکلی ہے، پوچھا ربیہ نے تھا، پوری امت کے لیے رسول کائنات نے بتا دیا کہ جو بندہ بھی یہ کام کرے گا قیامت کے دن محمد کی ہمسائیگی میں آ جائے گا۔ آپ نے فرمایا ربیہ انی علی کثرت السجود، سجدوں کی کثرت سے میری مدد کر، اعنی کے لفظ ہیں۔ اللہ اکبر۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے پسرور میں بھی ایسے درس ہو رہا تھا تو میں نے وہاں بھی یہ کنیکشن کرائی ہے۔ آپ کو ماشاءاللہ ٹھیک پڑھتے ہوں گے، لیکن اگر کوئی غلطی کر رہا ہے نا تو وہ اس کی اصلاح کر لے۔ نماز کے بعد سلام پھیرتے ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، آگے اذکار کرتے ہیں۔ تو بعض لوگ سلام پھیرنے کے بعد لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ شروع کر دیتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ ہماری جند جان ہے، لا الہ الا اللہ اس کائنات کی کنجی ہے، اس کے بغیر تو چارہ ہی نہیں ہے۔ لیکن میرے آقا کی سنت کیا ہے؟ اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ۔ جناب انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں جب مسجد کے قریب ہوتا، کبھی میری نماز لیٹ ہو جاتی نا، کبھی نماز کبھی لیٹ ہو گئی تو میں صحابہ کی اس آواز سے پہچان لیتا کہ سلام پھر گئی ہے، آواز اندر سے باہر تک آ رہی ہوتی اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ، لیکن سلام پھر گئی۔ رسول کائنات کی سنت، آپ کا طریقہ آپ اختیار کیے ہوئے، اللہ مبارک کرے، اللہ اس پہ ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ سے دشمنی نہیں، کون دشمنی کرے گا جس کی زندگی گزری لا الہ الا اللہ۔ بعض کا ایسے ظالم لوگ ہیں زبان ٹوسٹ ہو جاتی ہے اسی کو پکڑ لیتی ہے،
डॉक्टर जाकिर नाइक, अल्लाह उसकी हिफाजत करे, हाफिज़ अल्लाह। लोग तो मुसलमानों को काफिर बना रहे हैं, मुसलमानों को काफिर बना रहे हैं, लेकिन एक ऐसा बंदा जिसकी टक्कर और जोड़ का बंदा, हमारा उससे क्या रिश्ता है? हम तो उससे मिले भी नहीं है, मुलाकात भी नहीं है। मुझे उसने दावत दी, मैं उसकी दावत पे दुबई गया, लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी, प्रोग्रामों पहले वापस आना पड़ा। लेकिन हमारी तो मुलाकात भी नहीं है डॉक्टर साहब से। हम उसके साथ इसलिए मोहब्बत करते हैं कि उसने बीसियों नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों यहूदियों, ईसाइयों और हिंदुओं को मोहम्मद का गुलाम बना दिया है। हमें इसलिए उससे प्यार है। उसकी जुबान से इतने अल्फाज निकले थे कि आज के दौर में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगना भी जायज नहीं है। मांगना कहना चाह रहा था, इंग्लिश अच्छी बोलता है, अपनी हिंदी अच्छी बोलता होगा, उर्दू वीक है बेचारे का, तो उसके जुबान से ही अल्फाज निकले कि आज के दौर में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को से मांगने की बजाय मानना निकल गया। ये लफ्ज निकले हुए हैं, यूट्यूब पे देखिए। आज के दौर में मोहम्मद रसूलुल्लाह से को मानना से मांगना कह रहा था, लेकिन मानना निकल गया मांगने की बजाय। वो तो तौहीद पे वाज कर रहा था कि अल्लाह के सिवा जो रसूलुल्लाह से मांगेगा वो भी मुशरिक है। तो ये बात सही है। ऐसा पकड़ा कुफर के फतवे, कत्ल के फतवे सारे यूट्यूब पे पड़े हुए हैं। दोस्तों, दुश्मन ऐसे अच्छे होते हैं, बाज़ औक़ात घटिया होते हैं। इंसाफ की बात करो, और जिसकी सारी जिंदगी गुजर गई है मोहम्मद मुस्तफा की हदीसें बयान करते हुए, कुरान बयान करते हुए, और जिसने हजारों कुफार को मुसलमान बनाया, तो मुसलमानों को काफिर बना रहे हो। और जिसने हजारों कुफार को मदीना मुनव्वरा में आना सिखाया, मक्का मुकर्रमा में जाना सिखाया, वो कह सकता है कि मोहम्मद मुस्तफा को ना मानो? ज़बान ट्विस्ट हो गई, लोगों ने पकड़ लिया। दुश्मन ऐसे होते हैं, बाज़ औक़ात गलती हो। और मैं तो कहा करता हूं, अल्लाह ने 50,000 साल का इतना लंबा दिन मुकर्रर कर रखा है। लोग कहते हैं ये इतने लंबे दिन की जरूरत क्या थी? उन्हें बताओ कि हिटलर ने हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों इंसान मारे थे। एक इंसान की जान के बदले एक इंसान से किसास लिया जाता है। अगर वो करोड़ों इंसानों को मार के मर गया है, तो इंसाफ तो कयामत के दिन होगा ना। फिर करोड़ों इंसानों के खून का बदला अदल से वहां से दिया जाएगा। इसलिए रखा है अल्लाह ने यह दिन 50,000 साल का। मैं तो कहता हूं 50,000 साल का दिन इसलिए भी अल्लाह ने रखा है कि जाकिर नाइक भी आएगा, उसके दुश्मन भी आएंगे, और वो रो के कहेगा, अल्लाह मैं तो मांगना कह रहा था। ये कह रहे थे कि रसूल को मानना नहीं है। आज रसूल के दाएं बाजू में मैं साहबा के साथ खड़ा हूं, और वो रसूल कायनात से झूठे दावे करने वाले और मुझे गुस्ताख करार देने वाले। अल्लाह मैं कुछ नहीं कहता, अब तू इनको पूछ ले। फंतज़िरू इन्नी माअकुम मिनल मुंतज़िरीन। अच्छे लोग होंगे यार, मसलक में होंगे। उनमें से भी कुछ ऐसे हैं कि जो कहते हैं बकवास कर रहे हैं, डांट रहे हैं, मौलवी सियासत चला रहे हैं, लेकिन चली ना सियासत उसके खिलाफ चलती है। जो पत्ता मार्केट में चले वो चले, जुबानें तीर हो जाती हैं, लोगों की तीरों तो फंग हो जाती हैं। दोस्तों, संभल के अपनी जुबान को कंट्रोल में रखना और जनाब रबिया की तरफ देखना। रसूल कायनात ने कहा था, आइन्नी अरा कसरत सुजूद, मेरे लिए मदद कर सजदों में कसरत की। जो ज्यादा सजदे करेगा क़यामत के दिन मोहम्मद करीम के पड़ोस में होगा। इसलिए मैं ये कहा करता हूं कि उससे उसके लिए नहीं, रसूलुल्लाह की बात एक उम्मती के लिए नहीं होती थी। आपने ये वाकया सुन रखा है, रसूल कायनात मिराज की रात आसमानों पे गए, जन्नत में गए। जन्नत में एक बड़ा खूबसूरत महल देखा, तो अल्लाह के नबी कहते हैं इतना खूबसूरत महल था, मुझे गुमान हुआ कि ये किसी नबी का नहीं हो सकता। इतना खूबसूरत महल है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो मैंने उसके अंदर पांव रखना चाहा, तो फरिश्तों ने कहा कि ये महल आपका नहीं है, आपके गुलाम उमर फारूक का है। तो रसूलुल्लाह पीछे हट गए। आपने उमर फारूक को आके फरमाया, उमर, मिराज की रात मैंने एक बड़ा महल देखा, मुझे गुमान हुआ
کہ یہ ابراہیم کا بھی نہیں ہو سکتا، عیسیٰ موسیٰ کا بھی نہیں ہو سکتا، نوح علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کا نہیں ہو سکتا، اتنا شاندار محل سردار انبیاء کا ہو سکتا ہے۔ میں نے پاؤں رکھا، جبریل نے کہا پیچھے ہٹ جائیے، یہ عمر کا محل ہے۔ تو عمر فاروق رونے لگے، کہا اللہ کے رسول آپ اندر کیوں نہیں چلے گئے؟ تو آپ نے کہا عمر مجھے تیری غیرت معلوم ہے۔ جواب کہا علیک اغار یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ میرے مائی باپ ہیں، عمر آپ پہ غیرت کرے گا؟ میری ہر شے آپ پہ قربان ہے، دنیا میں بھی قربان ہے، جنت میں بھی ہر شے محمد کے قدموں پہ قربان ہے۔ دوستو وہ بات کیٹیگریکلی ہوتی ہے۔ آپ نے جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ، بلال حبشی، قد چھوٹا تھا، رنگ کالا تھا، ہونٹ پڑے تھے، ناک چپٹا تھا، نقشے کیسے تھے، لیکن معراج کی رات رسول کائنات نے جناب بلال کو دیکھا کہ وہ جو پاؤں کی آہٹ سنا کرتے تھے نا، بعض لوگوں کے قدموں کی جو چاپ ہوتی ہے نا، قدموں کی چاپ، پتہ چل جاتا ہے ابا جی آئے ہیں، قدموں کی آہٹ سے پتہ چل جاتا ہے حاجی صاحب آئے ہیں، سرفراز صاحب آئے ہیں، مجید صاحب، اب پتہ چل جاتا ہے نا۔ قدموں کی چاپ بعض لوگوں کی ایسی ہوتی ہے کہ مسجد میں آتے، گلی میں چلتے، ان کی قدموں کی چاپ سے معلوم ہو جاتا ہے۔ تو رسول کائنات کو تو پتا تھا کہ بلال آتا ہے، جب کھڑاؤں پہنی ہوئی ہوتی ہیں لکڑی کی، تو کس طرح ٹھک ٹھک کرتا مسجد کی طرف آتا ہے۔ تو فرمایا وہ آواز تیرے پاؤں کے قدموں کی آہٹ محمد نے جنت میں سنی ہے بلال۔ بلال سن کے روتے ہیں، عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول میرا یہ نصیبہ مجھے کہاں مل سکتا تھا، روم سے آئے، کوئی فارس سے آئے، کوئی حبشہ سے آئے، جب آپ کی غلامی میں آ جاتا ہے تو یہ مقام پھر ملتے ہیں، اللہ پھر مقام دیتا ہے، پھر مقام و مرتبے ملتے ہیں۔ کسی نے جا کے بلال سے چپکے سے پوچھا بلال وہ نسخہ ہمیں بھی بتا دو یار، کیا عمل کرتے ہو، ہمارے ساتھ نمازیں بھی پڑھتے ہو، سنتیں بھی پوری، تہجد تم بھی پڑھتے ہو، ہمیں پتہ ہے ہم بھی پڑھتے ہیں، اشراق بھی پڑھ لیتے ہو، سب کچھ کر لیتے ہو، کوئی ایسا عمل بتاؤ جو ہم نہیں کر رہے تو کر رہا۔ تو بلال نے کہا میرا عمل صرف یہ ہے، یہ آقا کریم سے پوچھ لینا، اگر وہ تصدیق کریں گے تو بات آگے بڑھے گی، نہ کوئی اور عمل تلاش کریں گے، اور تو ہے نہیں ہے، یہی عمل ہے جو تم میں نظر نہیں آ رہا میرے اندر ہے، وہ یہ کہ میں جب بھی وضو کرتا ہوں 2 رکعت ادا کر لیتا ہوں۔ تحیت الوضو، کیا کہتے ہیں؟ تحیت الوضو، باوضو رہا کریں، آپ کو باوضو رہنے سے اللہ کی محبت نصیب ہو جائے۔ باوضو رہنے سے، ایک بندہ بیمار ہے، پیٹ کی تکلیف ہے، گیس ہے، جریان ہے، اور کوئی قطرات نکلتے ہیں، اس کا مسئلہ نہیں ہے، وہ بھی ایک بار وضو کر لے تو باوضو رہتا ہے اگلی نماز تک، نئی نماز کے لیے، اگلی نماز کے لیے نیا وضو کرنا ہوتا ہے، اس کا مسئلہ بھی یہی ہے بیمار کا۔ یہ نہیں ہے کہ اس نے وضو کیا اور نماز شروع کی اور فرض پڑے اور کہنے لگا جی سنتا واسطے اور وضو کرنا، ٹوٹنے دو، بیماری ہے، سلسلۃ البول کی بیماری ہے، اس بیماری کے اندر ایک نماز کے لیے ایک بار وضو کر لے، ہاں اس نماز کی 10 رکعت ہے پوری ادا کرے، اللہ قبول کر لیتے ہیں، یہ بیماری کا مسئلہ۔ تو جناب بلال کو پوچھا، انہوں نے کہا میرا یہ عمل ہے، رسول اللہ سے عرض کیا گیا، آپ نے فرمایا ہاں نا، بلال کا یہ عمل اس سے جنت میں لے گیا۔ تو دوستو یہ بات تو کیٹیگریکلی ہوگی نا، صرف بلال کے لیے بات تو نہیں رہی، بلال کے ماننے والے ان امتیوں قیامت تک کے لیے، محمد کے سارے غلاموں کے لیے بات ہو گئی۔ آج کے بعد جب بھی وضو کریں 2 رکعت ادا کر لیا کریں، جب بھی مسجد میں آئیں مسجد اس کا حق دیں، 2 رکعت ادا کریں، تحیت المسجد پڑھا کریں۔ فقہا نے لکھا ہے کہ اگر آپ وضو کر کے مسجد میں آ گئے ہو، ظہر کی سنتوں کا ٹائم ہے تو وہی تحیت المسجد بن جائیں گی، علیحدہ سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسجد میں آ کے آپ نے بیٹھنا نہیں ہے، بیٹھنا نہیں ہے، 2 رکعت ادا کرنے ہیں، یہ مسجد کا حق ہے۔ اگر اس وقت کوئی نماز چل رہی ہے تو وہ تحیت المسجد اسی میں آ جائے گی، لیکن اگر آپ گھر میں وضو کریں تو 2 رکعت ادا کر لیں، مسجد میں آئیں کسی نماز کا یا سنن کا وقت ہو تو پھر آپ 2 رکعت ادا کر سکتے ہیں۔ عرب فقہا، بعض بڑے بڑے علماء کرام، شیخ بن باز کا بھی یہ فتویٰ ہے، عصر کے بعد ہو یا فجر کے بعد ہو،
وہ کہتے ہیں تحیت المسجد پڑھ لیا کرو، اس لیے کہ یہ سبب کی نماز ہے۔ جو ممنوع اوقات الصلاۃ ہیں، اوقات الصلاۃ ہیں، ان کے اندر بھی 2 رکعت پڑھی جا سکتی ہیں، اس لیے کہ یہ سببی نماز ہے۔ جو سبب کی نماز ہوتی ہے وہ ان اوقات پہ بھی پڑھی جا سکتی ہے جن اوقات میں عام نوافل پڑھنے منع کر دیے گئے ہیں۔ بعض علماء اس سے اختلاف بھی رکھتے ہیں کہ مغرب عصر سے مغرب تک کوئی چھوٹی ہوئی نماز پڑھ سکتے ہو، نفل ادا نہ کرو، اگرچہ یہ نوافل ہیں اور پھر بھی استحبابی امر ہے کہ پڑھ لے تو اسے مت روکیں۔ اگر کوئی ان اوقات میں بھی نماز پڑھتا ہو، ہمارے یو کے میں، سعودی عربیہ، پاکستان میں، ہند و پاک میں یہ مسئلہ بن گیا ہوا ہے، پوری دنیا میں جب بھی کوئی مسجد میں آتے ہیں عرب لوگ سارے 2 رکعت پڑھتے ہیں، اگر 3-4 منٹ غروب میں ہوتے ہیں اور پھر بھی 2 رکعت پڑھ لیتے ہیں۔ تو اگر کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھے، اسے ملامت نہ کریں، کوئی نہیں پڑھنا چاہے تو ہم زور نہیں لگاتے۔ دوستو سجدوں کی کثرت کس طرح ہوگی؟ فرائض نماز پوری کریں، فرض قرض ہے وہ پہلے ادا کر لیں، اس کے بعد تہجد کی نماز کا درجہ آتا ہے، صلو باللیل والناس نیام، لوگ سوئے ہوئے ہوں، والناس نیام، لوگ سو جائیں، اس وقت اٹھ کے اللہ کو یاد کر لو، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ اللہ قرآن پاک میں سورہ فرقان میں مومنین کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں مومن تو وہ ہیں جن کی راتیں سجدے اور قیاموں میں گزر جاتی ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اللہ کا ذکر کھڑے بھی کرتے ہیں، جھک جائیں تب بھی کرتے ہیں، لیٹ جائیں تب بھی، پہلوؤں پہ اللہ کا ذکر کرو، اور تحیت المسجد پڑھو، تحیت الوضو پڑھو، اشراق نصیب ہو تو پڑھو، یہ سارے سجدے ملاؤ تو کم از کم ساری سنتیں سنن ملا کر 100 سے زیادہ سجدہ ڈیلی ہو جاتا ہے۔ کاؤنٹنگ کر لیں، کاؤنٹنگ کر لیں۔ جو مصروف ہیں ہم کہاں کرتے ہیں، یورپ میں بھی ایک ڈاکٹر آتے ہیں، کوئی اور ساتھی آتے ہیں، ہم کہتے ہیں آپ دماغ کا آپریشن کر رہے ہیں، آپ ہارٹ کا آپریشن کر رہے ہیں، آپ کے لیے بس آؤ جلدی وضو کرو، مریض کو کھولا ہوا ہے، 3-4-5 گھنٹے کا آپریشن ہے، اس کی جان کا مسئلہ ہے، اس کی جان بچانا ضروری ہے، آؤ وضو کیا، 4-5 منٹ میں 4 رکعت پڑھی، 3 رکعت پڑھی اور واپس آپریشن تھیٹر میں چلے گئے۔ جن کے کام ایسے ہیں ان کے لیے دین نے آسانیاں رکھی ہیں، جن کے کام ایسے ہیں ان کے لیے اللہ نے بڑی آسانیاں رکھی ہیں۔ بشرو ولا تنفرو، بشارتیں دو، لوگوں کو نفرت نہ دلاؤ دین سے، آسانی پیدا کرو، لیکن آسانی اتنی ہی جتنی محمد مصطفیٰ نے دی ہے، ضرورت سے زیادہ نہیں، ضرورت سے زیادہ نہیں، جتنی ہے جس کے لیے ہے اس کے لیے ہے، جس کے لیے نہیں ہے اس کے لیے نہیں ہے۔ تو کثرت سجود جس بندے کو مل جائے، 2 چیزیں پھر سے جان بلائیں آج کے بعد، پہلے بھی آپ کے ذہن میں یہ باتیں ہوں گی، نہیں تو آج کہہ لیں کہ فریش ہو گئی، بلکہ ریفریش ہو گئی ہیں یہ باتیں، آپ نے ذہن میں بٹھا لو، کثرت سجود کرو۔ آپ رکعت کنی شروع کر دو، الصحہ والفراغ، آپ نے فرمایا 2 چیزوں پہ شکر کیا کرو، بڑا شکر کرنا، ایک صحت تندرستی، بیمار سے پوچھ لو بیماری کیا ہوتی ہے، صحت تندرستی والفراغ، اور فراغت۔ بہت سے چہرے ایسے میرے سامنے ہیں ماشاءاللہ جن کے پاس صحت بھی ہے اور فراغت بھی ہے، یہ میرا میسج بالخصوص ان کے لیے، صحت بھی ہے، فراغت بھی ہے، فارغ ٹائم بھی ہے، انہیں چاہیے کہ کثرت سجود کریں، سجدوں کی کثرت کریں اللہ کے حضور، کہ ایک ایک سجدہ آپ کا قیامت کے دن تولا جائے گا۔ جب بندہ اس حالت میں کھڑا ہوتا ہے، اللہ سے فاتحہ پڑھ رہا ہے اس میں بھی دعا ہے، سورت قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اس میں بھی دعا ہے، اللہ کو منا رہا ہے، قائل کر رہا ہے، پھر جھک کے کہتا ہے اللہ یہ انداز پسند کر لے، اچھا میں ایک اور کام کرنے لگا ہوں، رکوع میں گر کے کہتا ہے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، اللہ کھڑا تھا تجھے اچھا لگتا تھا، اب جھک گیا ہوں اب پہلے سے اچھا لگ رہا ہوں نا، اور پھر ابھی ٹھہر میرے اللہ، میں رکوع میں تھا اب پراسٹیٹ کیا، میں گر گیا، سجدے میں گر گیا، پیشانی زمین پہ رکھ دی، اللہ اب تو راضی ہو جا۔ نماز کے انداز ہیں، یہ سٹائل ہے نماز کے، ہمارے محبوب پیغمبر نے ہمیں بتائے ہیں، اللہ کو قیام میں مناؤ، سجدے میں مناؤ، قیام میں رکوع میں مناؤ،
اللہ کو تشہد میں بیٹھ بیٹھ کے راضی کرو، وہ راضی ہو جائے گا۔ دنیا دار انسان راضی نہیں ہوتا، نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔ ایک بندے کو صلح کے لیے ہم بیٹھے تو اس نے ایک ایسی بات کہہ دی، ہم اٹھ کے چلے آئے۔ اس نے کہا کہ آفا جی تسی صلح کرانا آ گئے تھے تے رب بھی کہے تو میں نہیں مانتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو صلح دو سگے بھائیوں کے تھی، ایک ماں کی کوکھ سے پیدا ہوئے، ایک باپ کی حقیقی اور صلبی اولاد، دنیا کے تھوڑے لین دین پہ تنازع کر رہے تھے ایک مقام پر۔ وہ کہتے ہیں آپ ہماری صلح کرانے آئے ہیں، اتھے تے رب بھی آ جائے تو صلح نہیں ہوتی۔ مجھے نبی محترم کی ایک حدیث یاد آ گئی، آپ نے فرمایا انسان بعض اوقات اپنے منہ سے ایک ایسا کلمہ نکالتا ہے کہ اللہ اس کے سارے اعمال برباد کر دیتا ہے۔ یہ وہ کلمہ ہے۔ میں نے ایک شخص کو یہ بھی کہتے ہوئے سنا، میاں بیوی کا آپس میں جھگڑا تھا، اس کی مرضی کی بات کرتے تھے، قرآن و حدیث سے کرنی ہے نا تو خوش ہوتا تھا۔ جب بیلنس کرتے تھے، بیوی کی بات کرتے تھے کہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اللہ نے میاں بیوی دونوں کے حقوق برابر رکھے ہیں، ترتیب سیدھی رکھو۔ جب اس کی بیوی کی بات کرتے تھے تو وہ کہتا تھا ایسی شریعت مجھے وارے میں نہیں ہے۔ ایسے ایسے لوگ بھی دیکھنے میں آئے ہیں۔ اس کی مرضی کی بات کرے تو کہتا ہاں سبحان اللہ، مدینے والی کی کیا بات ہے۔ اور جب بیوی کی بات کرتے تھے کہ اس کے بھی کوئی حقوق ہیں، بلکہ زیادہ ہے تو اس سے، وہ کمزور ہے، اس کا دین کمزور ہے۔ مہینے میں کئی دن ایسے آتے ہیں کہ اس میں نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی، اس میں عبادات نہیں کر سکتی، اور اس کی عقل بھی ناقص ہے، گواہی بھی آدھی ہے، آدم کی ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اس میں تو اللہ نے بنیادی طور پہ بڑی طبی کمیاں رکھی ہوئی ہیں، اس کے نمبر تو ویسے ہی زیادہ ہیں، وہ تو 30 بھی لے جائے تو 3 ریاتی مل کے اسے پاس کر دیا جائے گا، اور تو 70 بھی لے تو کم ہے، تو مرد ہے، مردان کی پیدا کر اپنے اندر، کیا بکواس کر رہا ہے تو؟ صنف نازک کو تو مسل رہا ہے، کمزور مخلوق ہے، اس کی فیور زیادہ کر۔ قرآن نے اس کی سفارش کی ہوئی ہے، قرآن نے اس کی سفارش کی ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ ترجمہ پوچھو اس کا آپ سب سے، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں کہتا ہوں، حکم دیتا ہوں، وہ تو حکم ہی دے گا نا، وہ تو گزارش نہیں کرے گا۔ کہا میں تمہیں حکم دیتا ہوں ذرا اچھے طریقے سے پیش آنا، بڑی کمزور مخلوق ہے، صنف نازک ہے۔ تیری سفارش تو نہیں کی، اس کی ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پہ حاکم ضرور ہیں، لیکن بہترین حاکم وہ ہوتا ہے جس کی رعایا اس سے خوش ہوتی ہے۔ رعایا خوش نہیں تو وہ ظالم حکمران ہے۔ رعایا کو خوش رکھو، یہ رعایا ہیں، یہ رعایا ہیں تمہاری، کمزور ہیں، کیا کر سکتی ہے؟ یہ زبان چلاتی ہے، یہ کرتی ہے، وہ سب کچھ کرتی۔ مرد بڑے بڑے زبان چلانے والے ہوتے ہیں۔ میں نے ابھی آپ کو مردوں کی 2 باتیں بتائی ہیں، عورتوں کی نہیں بتائیں۔ عورتوں کی معافی زیادہ، قیامت کے دن عورتیں زیادہ جہنم میں ہوں گی، حدیث اپنی جگہ پہ ہے، لیکن ان عورتوں میں وہ عورتیں ہیں جو اپنے خامد کی ناشکری کرتی ہیں، تو ناشکری کرنے والوں کو ان کا ٹھکانہ اللہ دے دے گا، چھوڑو تم اس بات کو، ملے گا انہیں ان کا ٹھکانہ۔ لیکن اس دنیا میں تو دیکھو کہ تمہارا ہاتھ تو اس کے گریباں پہ جائے قیامت کے دن، اگر اس کا ہاتھ تمہارے گریباں پہ آ گیا تو کدھر جاؤ گے؟ محمد رسول اللہ اپنی ایک زوجہ کو آواز دے رہے ہیں، سید سودا تھی غالباً رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا سودا، 1 بار 2 بار 3 بار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصہ آ گیا، آپ کی پاکٹ میں یا آپ کے پاس ایک چھوٹی سی مسواک تھی، آپ نے وہ نکالی، غصے میں اٹھے، پھر پیچھے ہو گئے، آپ نے فرمایا سودا اللہ کی قسم میں تمہیں اس سے مارتا اگر مجھے قیامت کے دن کا ڈر نہ ہوتا۔ مجھے قیامت کے دن کا ڈر ہے کہ میں نے اگر یہ مسواک تمہیں مار دی تو پھر قیامت کے دن اللہ نے پوچھ لیا تو نبی تھا تو میں کیا جواب دوں گا؟ خیرکم خیرکم لاہلکم وانا خیر لاہلی، آپ نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ جو اپنی بیوی بچوں کے لیے، اولاد کے لیے، بیوی کے لیے بالخصوص بہتر ہو۔ مانا خیر لاہلی، لوگوں سے 1 2 3 4 ہوتی ہیں، محمد کی 11 ہیں، سب سے پوچھ لو کوئی شکوہ نہیں کرتی، محمد سے خوش ہیں ساری۔ یہ محمد مصطفیٰ۔ دوستو اپنی نماز میں کثرت کرو، ریاضت کرو، عبادت میں ریاست میں آگے بڑھو کہ رسول اللہ
رات کو کھڑے ہوتے ہیں پاؤں سوج جاتے ہیں. پاؤں کیوں سوجتے ہیں؟ آپ بیمار تو نہیں تھے؟ معاذ اللہ کو رسول کائنات کو ایسا کوئی کڈنی کا ہارٹ کا مسئلہ ہو تو پاؤں ویسے بیٹھے بیٹھے سوج جاتے ہیں. صحت مند بندے کے اس وقت سوجتے ہیں جب زیادہ کھڑا رہے کام کرے. تو رسول اللہ جب ساری ساری رات کھڑے رہتے ہیں، سورہ بقرہ شروع کی پڑھ دی، آل عمران شروع کی پڑھ دی، اور سورہ نساء شروع کی پڑھ دی. پوچھو سورہ نساء کہاں تک جا رہی ہے؟ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ بقرہ پڑھی، پھر نساء پڑھی، پھر واپس آئے آل عمران پڑھی. آل عمران دوسرا سورہ، پہلا تیسرا پھر دوسرا امت کو بتا دیا. یہیں سے اہل الحدیث نے مسئلہ لیا ہے کہ اگر ایک قرآن پاک کی اگلی سورت تلاوت کر لو تو اسی رکعت سے اگلی رکعت میں پیچھے والی تلاوت کی جا سکتی ہے. احناف اس کے قائل نہیں ہیں. ہم تو قائل اس لیے ہوئے کہ اس کے فاعل محمد رسول اللہ جن پہ دین اترا ہے. ترتیب رکھنا بہتر ہے، اچھا ہے، لیکن اگر ترتیب پلٹ دو آگے پیچھے کر لو تو میرے مصطفیٰ کی اسوہ سے ثابت ہے. کبھی یہ سنت بھی پوری کرو. 2.5 پارے کے سورت قیام میں پڑھی، اگلی پڑھی، 3.25 پارے ہو گئے، اگلی شروع کی، 5ویں 6 سپارے میں چلے گئے. 5.25 سپارے رسول کائنات نے قیام میں پڑھ دے. پاؤں نہیں سوجیں گے تو کیا ہوگا؟ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول سجدہ کرتے تھے، ہماری آنکھوں سے آنسو آ جاتے تھے کہ آپ اپنے پہلوؤں کو اپنے جسم کے ساتھ لگنے نہیں دیتے تھے، اپنے پیٹ کو اپنی رانوں سے جدا رکھتے تھے. محمد رسول کبھی اس طرح کا سجدہ کرنا اور 3 منٹ گھڑی دیکھ کے کرنا، میں دیکھ لوں گا کہ آپ پٹھوں میں کتنی طاقت ہے. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم لمبا سجدہ کرتے بازو کانپنا شروع ہو جاتے. ابھی بھی ہو جاتا ہے، انسان جڑ جاتا ہے تھوڑا، کبھی رانوں کے اوپر ایسے ٹیک کر لیتا ہے، کبھی ایسے ہو گیا کبھی ایسے ہو گیا. لمبے سجدوں کی عادت ہی نہیں ہے. یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ان کی راتیں سجدوں اور قیاموں میں گزر جاتی ہیں. رسول کائنات کی رات سجدے اور قیام میں گزر جاتی تھی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں ایک بات شیئر کر کے چھوڑتا ہوں. میرے استاد سیدی بدیع الدین راشدی رحمۃ اللہ علیہ، آپ ان کے نام سے واقف ہیں. مجھے کبھی شیخ کے ساتھ جانے کا اتفاق ہمیں ہوتا، 2-3 طلباء گاڑی میں ان کے ساتھ، کبھی حیدرآباد، گجرات یا اندرون سندھ جہاں کبھی تبلیغ کے لیے جاتے تو ہمیں بھی ساتھ سے جاتے. اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے. ہزاروں مسجد سندھ میں بنانی. بعض جگہوں پہ ایسے ہم پہلی بار گئے اس گوٹ کے اندر، پہلی بار گئے، اور اللہ کی قسم لوگ ہمارے سامنے سجدے میں گر گئے. جہالت کا یہ عالم تھا کہ ہم شاہ صاحب کے ساتھ گئے، جتنے لوگ تھے ملنے کے لیے گاؤں سے باہر نکلے، سجدے میں گر گئے. تو شاہ صاحب نے اسے اٹھایا، ہمیں بولا اٹھاؤ ان کو، اٹھاؤ ان کو، رات کو جلسہ کریں گے، ان کو بات بتائیں گے، توحید بتائیں گے. انہیں پتہ نہیں ہے، بیچارے جاہل. تو رات کو جب 2.5 گھنٹے سندھی زبان میں شاہ صاحب کا خطاب ہوا، جس جگہ غیر اللہ کو سجدے کرنے والے، بت پوجنے والے موجود تھے، آج ان تمام جگہوں پہ اہل توحید کی مساجد موجود ہیں. تو شاہ صاحب کے ساتھ جاتے تھے. جب وہ فوت ہوئے نا تو ان کا بڑا جنازہ دارالرشاد جامعہ اس میں ہو رہا تھا. بڑے شاہ صاحب نے بولا شاہ صاحب کا وہاں ان کے آبا کی قبریں بھی ہیں، احسان اللہ راشدی ان کے والد کی قبر بھی ہے، بالکل زمین کے برابر قبریں، اتنی بھی اونچی نظر نہیں آتی، کچی برابر زمین کے. تو عبداللہ ناصر رحمانی رحمہ اللہ جو اس وقت ہمارے جماعت کے محدث بھی ہیں، کوئی شک نہیں ہے، ان کے طلباء سے پوچھئے کہ اللہ نے علمی مقام و وقار کیا دیا ہوا. وہ تو اپنے آپ کو طالب علم ہی کہتے ہیں. آئیں آپ کے شہر میں، دور دراز بھی انہیں سنا کریں ایک محدث سننے ایک بندے کی گفتگو. تو آتے جنازہ پڑھائے جاتے. جب ان کی باری آئی تو جنازے کے لیے کھڑے ہوئے تو جو صورتحال شاہ صاحب کی دیکھی، ان کے جو الفاظ تھے، میں وہاں پہنچ نہیں سکا. 1996 میں شاہ صاحب فوت ہوئے، میں وہاں پہنچ نہیں سکا. تو عبداللہ ناصر رحمانی یہ کہہ رہے تھے، کہتے تھے کہ میں اس چیز پہ گواہ ہوں کہ میرے شیخ بدیع الدین کی زندگی صحابہ اکرام جیسی تھی. ہم جانتے ہیں، ہم شاہ صاحب کے ساتھ ہوتے تھے. ان کی بات مجھے کلک کر گئی کہ ہم رات کو ان کے ساتھ ہمراہ ہوتے تھے، اور جب رات گزر جاتی ہم سو جاتے، اور وہ ہمیں اٹھاتے نہیں تھے. تہجد کے وقت ہمیں نہیں اٹھاتے تھے، فجر کی اذان کے وقت کسی کو سونے نہیں دیتے تھے.
اٹھا دیا کرتے تھے۔ تو یقین جانیے اللہ اکبر کی آواز کانوں میں پڑ جاتی تھی۔ شیخ کے ساتھ ایسا نہیں تھا کہ بیٹھے خوف آئے بندہ گھبرا جائے، ایسی کوئی بات نہیں تھی، عام لوگوں کی طرح محبت پیار خوشی کی بات بھی کرتے تھے۔ تو شاہ صاحب شروع ہوئے، اللہ اکبر، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کان میں پڑھی۔ تھوڑی دیر کے بعد آواز آئی تو وہ پڑھ رہے ہیں سیقول السفہاء من الناس ما ولاھم عن قبلتہم التی۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر کروٹ لی، کہہ رہے ہیں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ تھوڑی دیر کے بعد کان میں آواز پڑی، شرم سے ہل گئے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ چوتھے پارے میں جا رہے ہیں، چار چار پارے رات کو تلاوت کر دیتے، قیام کے اندر بوڑھا بندہ سفید داڑھی، چار چار پانچ پانچ پارے۔ میں نے کہا عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ سچ کہا کرتے تھے کہ شیخ بلی کی زندگی صحابہ کی زندگی کی طرح تھی۔ لوگوں یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ہمیں بھی کچھ نصیب ہے رات کو اٹھ کے پڑھنا، کوئی دو چار رکوع پڑھ لو، ایک سورت آتی ہے اس سے ہی کوئی دو چار 10 بار پڑھ لو، کوئی گناہ نہیں ہے، جائز ہے۔ تین چار صورتیں یاد ہے مجھے، چار چار پانچ پانچ بار پڑھ لیا کرو قیام کے اندر، اللہ قیام کا ثواب عطا کرے گا۔ دوستو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ خالق و مالک کی کائنات آج کے دور میں ہمیں پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پہ چلنے کی توفیق دے۔ میرے جو عزیز پیارے دوست بزرگ پرانا رشتہ تعلق ہے ان دوستوں سے، بچوں سے، حافظ صاحب سے، ان کے بھائی عصمت اللہ، بڑے بھائی پروفیسر مشتاق صاحب سے محبت پیار تھی، دنیا سے جو جا چکے اللہ انہیں جنتوں میں گھر عطا کرے۔ جو دوست یہاں مجھے نظر نہیں آ رہے پرانے، وہ جنتوں میں اللہ انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب کرے، ان کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا دے، تا حد نگاہ اللہ ان کی قبروں کے مومن کی قبریں بھر دے، اللہ ان کی قبروں کے اندھیرے دور کر کے نور سے ان کی قبریں بھر دے۔ جو ہم زندہ ہیں ہمارا ایمان پہ خاتمہ فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال نصیب فرما، اللہ اپنے لطف کرم خیر آسانی عطا فرما، ہم سب کی نیک دلی مرادوں کو پورا فرما، جو تیرے نبی پیغمبر نے تجھ سے مانگا ہمیں عطا فرما، ہمیں نصیب فرما، جس سے رسول کائنات نے پناہ مانگی اللہ ہمیں اس سے پناہ میں رکھ، قیامت سے اپنے حبیب کی مصاحبت عطا فرما، جو باتیں کہی گئی ان میں جو غلطی اپنے فضل و کرم سے تو معاف فرما دے، اور جو باتیں بھلی کہی گئی تجھے پسند ہے انہیں قبول فرما، ذخیرہ آخرت بنا، مجھ ناچیز کہنے والے اور سننے والوں کو اس کا اجر عطا فرما، جس طرح آج ہم اس اول مسجد میں اکٹھے ہیں، اے اللہ الاول فالاول، قیامت کے دن ہم سب کو اسی طرح جنت میں جمع فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔